یہ کورس MIK اور نیٹ فاؤنڈیشن کے اشتراک سے تیار کیا گیا ہے، جو کہ MIK کی کتاب خدا کا نجات دینے کا طریقہ پر مشتمل ہے، جس میں خادموں، لیڈروں اور ان کے کردار اور ذمہ داریوں پر تفصیلی بات کی گئی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ کورس آپ کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح کے جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ اب ہم اس کورس کے آخری باب پر ہیں، جو پاسبان کی ثابت قدمی کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے ہم بہت ساری باتوں کو پاسبان کی زندگی کے حوالے سے دیکھ چکے ہیں۔ ہم نے پاسبان کو بطور چرواہا دیکھا، اور اس کے بعد جو پاسٹر کی بلاہٹ ہے اس کے بارے میں، اس کی جو روحانی اور پوشیدہ زندگی ہے، اس کی ذمہ داریاں، اس کی روزمرہ کی زندگی، اور پاسبان کے لیے پھندے کیا ہوتے ہیں، ان تمام باتوں کو دیکھنے کے بعد اب ہم 7ویں باب میں یہ دیکھیں گے کہ ایک پاسٹر کیسے مشکل ترین حالات میں ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم 5 ماخذ دیکھیں گے جو ثابت قدم رہنے کے لیے پاسبان کے سامنے ہونے چاہیے۔ سب سے پہلی بات، آپ کی بلاہٹ، آپ کی منزل۔ دوسری بات، تیسری بات، ریٹریٹ یعنی تنہائی میں وقت گزارنا۔ چوتھی بات، مطالعہ کرنا۔ 5ویں اور آخری بات ہے ساتھی خدمت گزاروں سے رفاقت رکھنا۔ ان 5 باتوں کو زندگی میں رکھتے ہوئے ایک خادم ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات، آپ کی بلاہٹ، یعنی خدا نے آپ کو کس کام کے لیے بلایا ہے۔ جب خدا نے آپ کو خدمت کے لیے بلایا، اس وقت کو یاد رکھنا۔ خدا نے آپ کو بطور پاسبان بلایا، کلیسیا کے لیے بلایا، ایک ذمہ داری، بوجھ، رویا دے کر، ایک تحریک دے کر بلایا۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کے قدم لرز رہے ہیں تو آپ کو واپس اپنی بلاہٹ کی طرف لوٹنا ہے۔ آپ نے اس دن پر غور کرنا ہے جس دن آپ کو اپنی بلاہٹ کا واضح احساس ہوا، یا آپ یوں کہہ لیں کہ آپ کو اپنی بلاہٹ کی تجدید نو کرنی ہے۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک بہت عظیم شخصیت پرانے عہد نامہ کی رکھنا چاہوں گا، ایلیا۔ آپ اس بات سے بالکل بھی حیران اور پریشان نہ ہوں کہ اکثر آپ اپنی زندگی میں مایوس ہو جاتے، دل چھوڑ جاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، ایلیا بہت بڑا کردار ہے، ایمان کا بہت بڑا سورما ہے۔ وہ بھی اپنی زندگی میں ڈسکریجمنٹ کا شکار ہوا جب اس کو کرمل کی چوٹی پر خدمت میں بہت بڑی فتح کا تجربہ ہوا، اور اس کی خدمت عروج پر تھی۔ اس کے بعد ایزبیل اس کو قتل کرنا چاہتی تھی، اور وہ اس کے سامنے سے بھاگا، اور اس نے یہاں تک خداوند کو کہا کہ مجھے موت دے دے۔ وہ اس قدر ڈپریسڈ ہو چکا تھا، اور اس حالت میں جب وہ حورب کے پہاڑ پر تھا، خدا نے دبی اور ہلکی سی آواز میں اس سے بات کی، اور وہ بحال ہو گیا۔ خدا نے اسے کچھ اور بات نہ کی، بلکہ اسے پھر سے خدمت میں واپس جانے کو کہا، اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ خدا نے اسے 2 اگلے جو بادشاہ تھے ان کو مسا کرنے کے لیے کہا، اور جو اس کی جگہ لینے والا الیشا تھا اس کو مسا کرنے کے لیے کہا۔ یہی اس کا بلاوا بطور نبی، بطور خادم تھا۔ اور ایسے ہی اکثر جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں تو خدا ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم واپس اپنی بلاہٹ پر غور کریں۔ اس لیے خدا سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ وہ آپ کو ہمیشہ فضل دے کہ آپ اپنی بلاہٹ کو یاد رکھیں۔ اس کے بعد میں ایک اور مثال کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بہت عظیم خادم جو
17ویں صدی میں خدا کی خدمت کر رہے تھے۔ چارلس سائمن یہ ٹرینٹی چرچ کیمبرج انگلینڈ میں خدمت کر رہے تھے، اور انہوں نے 49 ایئرس 49 سال کے لیے خدمت کی، اور اپنی خدمت کے ان سالوں میں وہ راسخ عقیدہ پر قائم رہنے اور اس کو بیان کرنے والے خادم کے طور پر اینگلیکن چرچ میں کام کرتے رہے۔ نوجوانوں پر اس کی خدمت کے گہرے اثرات تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایڈوائزر ہوتے ہوئے وہ ہندوستان میں بھیجے جانے والے چیپلن کی تصدیق کرتا۔ اس طرح سے بہت سارے مشنریز اس کے وسیلہ سے ہندوستان میں آئے۔ اس کے علاوہ وہ ہندوستان میں آنے والے عظیم مشنری ہنری مارٹن کا روحانی باپ تھا۔ اس کے اثر سے چرچ مشنری سوسائٹی کا قیام ہوا، اور بائبل سوسائٹی کے قیام کے لیے اس نے پرجوش طریقے سے کام کرنے میں حصہ لیا۔ یہ ساری باتیں اس کی خدمت میں موجود تھی، لیکن اس کی خدمت کا سب سے بڑا حصہ کلام کی منادی تھی۔ تقریباً اس کے پیغامات کی 21 جلدیں کنگ ولیم نے اکٹھی کی۔ یہ ایک بہت بڑا مجموعہ ہے۔ وہ یہ سب کچھ کیسے کر پایا؟ اور جب آپ اس کی خدمت میں مصیبتوں کو دیکھتے ہیں تو ہم اور حیران ہوں گے کہ کیسے وہ خدمت میں قائم رہ پایا۔ جب وہ کیمبرج کی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھا اور وہ ایک روز ٹرینٹی چرچ کے قریب چل پھر رہا تھا، تو اس کے دل میں خواہش آئی کہ کاش میں اس چرچ میں پاسٹر بن جاؤں اور میں یہاں پر انجیل کی منادی کر پاؤں۔ آخرکار چند سالوں بعد اس کی یہ خواہش پوری ہوئی۔ وہاں کے جو سینئر پاسبان تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ چارلس سائمن کو وہاں پر مقرر کر دیا گیا، لیکن جو کلیسیا کے لوگ تھے وہ اسے قبول نہ کرتے تھے۔ انہوں نے جو پہلے سے ہی اسسٹنٹ پاسٹر تھا اس کو اپنے لیکچرار کے طور پر رکھ لیا۔ جو اتوار کی عبادت ہوتی تھی اس کے بعد ایک خاص حصہ بائبل سٹڈی کا ہوتا، جو تقریباً 5 سے 7 سال تک چارلس سائمن کو نہ دیا گیا۔ یہ کتنی چیلنجنگ بات ہے کہ ایک پاسٹر اپنے چرچ میں اپنے پلپٹ پر کلام نہیں سنا سکتا۔ جب چارلس سائمن کے دل میں خدا کے کلام کو سکھانے کی آگ بڑھتی گئی تو انہوں نے ایک ایسے کمرے کو کھولا جو کم چرچ میں استعمال ہوتا تھا۔ وہاں پر انہوں نے کلاس کا ماحول بنایا اور اسے شروع کر دیا۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو جو چرچ وارڈنز تھے انہوں نے کرسیوں کو اٹھا کر چرچ یارڈ میں پھینک دیا، یہاں تک کہ لوگ ان کو اپنے گھروں میں وزٹ نہیں کرنے دیا کرتے تھے۔ اور یہ سلسلہ کئی سالوں تک چلتا رہا۔ جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو اس چرچ میں بیٹھنے کے لیے لوگوں کے پاس اپنی اپنی نشستیں ہوا کرتی تھیں، اور جن کو لاک بھی کیا جا سکتا تھا۔ کلیسیا نے مزاحمت کا ایک اور طریقہ اپنایا۔ انہوں نے اپنی جو نشستیں تھیں ان کو لاک کر دیا تاکہ نہ ہم یہاں پر بیٹھیں نہ کوئی اور یہاں پر آ کر بیٹھ سکے۔ لیگلی چارلس سائمن نے جو اینگلیکن چرچ تھا اس سے اجازت نامہ لے لیا تاکہ وہ ان نشستوں کو دوسروں کے لیے استعمال کر سکے، لیکن اس نے اپنے اس اختیار کو استعمال نہ کیا۔ وہ دعا کرتا رہا، انتظار کرتا رہا، اور اس نے جہاں جہاں جگہ ملی کرسیوں کو رکھ دیا، کچھ سٹیج پر اور کچھ جو یہاں وہاں کونے تھے وہاں پر، تاکہ وہاں پر لوگ آ کر بیٹھ سکیں۔ لیکن وہ بھی کرسیاں باہر پھینک دی گئیں۔ آخرکار کئی سالوں بعد اس کی خدمت کو قبول کیا گیا، اور جو کیمبرج یونیورسٹی کے نوجوان طلبہ تھے وہ اس کے پاس آتے اور اس کی تعلیم کو پسند کرتے، بعض اس کا مذاق بھی اڑاتے۔ اور اس کے مد مقابل جو گریک کا استاد تھا کیمبرج یونیورسٹی کا، اس نے کیمبرج یونیورسٹی میں یونانی کی کلاس رکھ لی تاکہ طالب علم اس کے چرچ میں نہ جا سکیں۔ ان باتوں کے علاوہ بہت ساری اس نے بطور پاسبان
مصیبتیں اور ڈپریشن سہے، لیکن وہ ثابت قدم رہا۔ وہ کیسے ثابت قدم رہ سکا؟ اپنی زندگی کے آخر میں اس نے اس بات کو کھولا۔ اس سے کسی نے سوال کیا کہ آپ اتنی سفرنگ کو کیسے برداشت کر پائے؟ تو اس نے کہا، مجھے اپنا بلاوا ہمیشہ یاد رہا، مجھے بھیڑوں کی نگہبانی کے لیے بلایا گیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میں سردار نگہبان کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑا ہوں تو مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اس ایک خیال نے اسے کتنے سالوں تک دکھ برداشت کرنے کے لیے قائم رکھا، اور خدا نے اسے کثرت کے ساتھ بہت ساری قوموں کے لیے استعمال کیا۔ چاہے وہ وہاں نہیں گیا تھا، لیکن اس کے چرچ میں سے خدا نے بہت سارے مشنریز کو تیار کر کے بھیجا۔ تو پاسبان جب اپنی بلاہٹ پر دھیان رکھتا ہے تو وہ قائم رہ پاتا ہے۔ پھر آپ کی منزل کیا ہے؟ ہم کس جانب بڑھ رہے ہیں؟ ہماری منزل، یاد رکھیں، ظاہری کامیابی نہیں ہے۔ اگر ہم نظر آنے والی ظاہری جسمانی کامیابی کو منزل اپنی بنائیں گے تو پھر خدمت میں قائم رہنا، ثابت قدم رہنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ میرے چرچ میں آنے والے ممبران کی تعداد کتنی ہے، کتنی تعداد میرے سامنے کلام سننے والوں کی ہے، یا کتنے لوگ مجھے قبول کر رہے اور مجھے اچھا سمجھتے ہیں، کتنے لوگ میری تعریف کرتے ہیں، کتنے لوگ میرے اختیار کو مانتے ہیں، تو یہ درست زاویہ نہیں ہے۔ ہماری منزل یہ نہیں ہے۔ ہماری منزل یسوع کی دوسری آمد پر اس سے شاباش حاصل کرنا ہے۔ یرمیہ کو دیکھیں، وہ کتنے سالوں تک نبوت کرتا رہا، لیکن کسی ایک شخص نے بھی اس کو قبول نہ کیا، لیکن پھر بھی وہ بائبل مقدس میں ایک ایسا کردار ہے جو مضبوط، دلیر اور دیانتدار سمجھا جاتا ہے۔ ہمارا کام، جو کچھ ہمیں بلاوا دیا گیا ہے، اس کے مطابق خدمت کرتے رہنا ہے اور اپنی منزل کی طرف بڑھتے جانا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح دوبارہ آئیں گے تو وہ ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تیرے سامنے کتنی گیدرنگ تھی، تو کتنا مشہور تھا، کتنے لوگ تجھے جانتے تھے۔ وہ ہم سے یہ سوال کریں گے کہ جو کام میں نے تجھ کو دیا وہ تو نے کیا یا نہیں۔ بائبل میں بہت ساری باتوں کے وسیلہ سے، تماثیل کے وسیلہ سے خداوند یسوع نے ہمارے سامنے یہ بات رکھی، جیسے توڑوں کی مثال ہے۔ جو ایک تھا اس نے توڑا دبا دیا، باقیوں نے استعمال کیا۔ ہمیں جو کچھ دیا گیا ہے ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ ہم، جو ہمیں یہ توڑے دینے والا ہے، آخری دن اس کی آمد کے وقت اس سے شاباش حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے پہلا پطرس 5 باب اور 4 آیت رکھنا چاہتا ہوں۔ وہاں پر لکھا ہے، اور جب سردار نگہبان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا صحرا ملے گا جو مرجھانے کا نہیں۔ یہ ہماری منزل ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ریٹریٹمنٹ، یعنی خدا کے ساتھ تنہائی اور خاموشی میں وقت گزارنا۔ ایک پاسبان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ خدمت کی مصروفیات میں سے اپنے وقت کو ایسے اسکیجول کرے، یا پھر مہینے میں وہ کوئی ایک ہفتہ ایسا علیحدہ کرے جو سارے کا سارا خدا کے ساتھ گزرے، جس میں وہ آرام کرے، اپنی روح کو وہ ریسٹ دے، اپنے بدن کو وہ ریسٹ دے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ بلی گراہم بہت زیادہ خدمت کیا کرتے تھے، آرام نہیں کیا کرتے تھے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کی بیوی نے ان سے یہ بات کہی کہ اگر تم زمین کے اوپر آرام نہیں کرو گے تو تمہیں پھر زمین کے نیچے آرام کرنا پڑے گا۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر تو اپنے بدن کو آرام نہیں دے گا تو یہ جلد زمین بوس ہو جائے گا۔ اگر ہم اپنے بدن کو آرام نہیں دیں گے، اپنی روح کو آرام نہیں دیں گے، تو ہم برن آؤٹ ہو جائیں گے، تھک جائیں گے، رہ جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے بدن کو آرام دینا ہے، خاموشی کے ساتھ
جو خدا کے ساتھ وقت گزارا جاتا ہے اس کو اسکیجول کرنا ہے۔ ریٹریٹ کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ آپ خدا کو بتاتے ہیں کہ خدا کے ساتھ رفاقت میری زندگی کی اولین ترجیح ہے۔ دوسری بات، یہ وقت آپ کی زندگی میں مصروفیت کی وجہ سے تیز رفتار زندگی کی رفتار کو کم کرتا ہے۔ جو ریٹریٹ میں آپ گزارتے ہیں، آپ کو خدا آرام دیتا ہے۔ اس وقت میں آپ خاموشی میں خدا کی آواز کو سننا سیکھتے ہیں۔ چوتھا فائدہ، آپ کو اپنی مصروفیات اور ڈائری سے کچھ وقت کے لیے رہائی ملتی ہے۔ آپ اپنی روحانی قوت میں بحال ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کو ریٹریٹ کو اپنی زندگی میں رکھنا ضروری ہے۔ چوتھی بات، مطالعہ کرنا۔ سب سے پہلے خدا کے کلام کا گہرا مطالعہ کریں۔ یہ پہلی بات ہے۔ آپ کے مطالعہ میں سب سے پہلی ترجیح خدا کے کلام کو ہونی چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری کتابوں کا مطالعہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ خدا کے خادمین کی جو سوانح عمریاں ہیں وہ ضرور پڑھیں۔ یہ آپ کو بطور پاسبان بہت زیادہ حوصلہ دیں گی۔ اس کے علاوہ آپ اور جو بائبل کے حوالے سے امدادی کتب ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ پاسبان کو سیکھتے رہنا، پڑھتے رہنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ آگے تعلیم دے سکے۔ اور پھر خدا کے کلام کے متعلق دوسرے خادمین کی رائے کی قدر کریں، ان کی کتابوں کو پڑھیں، وہ ہمارے لیے لکھی گئی ہیں۔ ہر طرح کا وسیع مطالعہ کریں۔ اگر آپ وسیع مطالعہ کریں گے تو یہ آپ کے ذہن کو وسیع کرے گا۔ وسیع ذہن کے ساتھ مطالعہ کریں۔ تو جیسے ناول پڑھنے سے آپ کی روحانیت بالکل خراب نہیں ہوگی، جو ناولز ہیں یہ بہت زیادہ موٹیویشن دیتے ہیں، بہت کچھ آپ ان میں سے سیکھ سکتے ہیں۔ بعض جو اوور اسپرچل پاسٹرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہانیاں اور ناول نہیں پڑھنے چاہیے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ آپ ان کو پڑھ کر بہت ساری باتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ پانچویں اور آخری بات، ایک پاسبان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس جیسے چند مخلص پاسبان دوست اس کو مورل سپورٹ دینے کے لیے ہمیشہ اس کے ساتھ ہوں، یعنی ساتھی خدمت گزاروں کے ساتھ رفاقت۔ یہ پانچویں اور آخری بات ہے۔ ایک پاسبان، اس کو ایک ایسے صلاح کار کی ضرورت ہے جو اس سے زیادہ تجربہ کار ہو، جو اس جیسے مسائل کا پہلے سے سامنا کر چکا ہو اور اسے باحکمت رائے تجربہ کے ساتھ دے سکے۔ یا پھر اس کی طرح کے اس کے پاس ساتھی ہونے چاہیے جو اس کے دکھ سکھ میں اس کو تسلی دے سکے اور جن کے ساتھ وہ ہر طرح کی باتیں کر سکے۔ بس ہمارے سامنے یہ 5 باتیں آتی ہیں کہ جب ہم کسی طرح سے بھی مایوسی کا شکار ہوں، کیونکہ پاسبانی خدمت ایک ایسی خدمت ہے جس میں بہت زیادہ ڈپریشن کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے سامنے یہ 5 باتیں ہیں۔ آپ سب سے پہلے اپنی بلاہٹ کی طرف دھیان رکھیں۔ آپ کی منزل کیا ہے اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اور آپ کی زندگی میں ریٹریٹ ہونی چاہیے۔ اور چوتھی بات، مطالعہ کرنا۔ اور پانچویں اور آخری بات، ساتھی خدمت گزاروں سے رفاقت رکھنا۔ یہ باتیں آپ کی زندگی میں جب ہوں گی تو آپ یقیناً اس کی خدمت میں ثابت قدم رہ کر اپنے بلاوے کو پورا کر پائیں گے۔ آپ کو خدا ان 5 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔